جب ہم فن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً مصوری، میوزک یا شاید شاعری آتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر زندگی کا سب سے بڑا، سب سے پیچیدہ فن خود زندگی گزارنا ہو؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور آج ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ اسی خیال کے بالکل مرکز میں ہے۔ ہمارے پاس فادر متا المسکین کی کتاب ہے کامیاب زندگی کا حقیقی فن، اور جب مصنف فن کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک شاعرانہ انداز نہیں ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ والدین بننا، ایماندار ہونا، حتیٰ کہ دعا کرنا بھی ایسے فن ہیں جنہیں سیکھنا پڑتا ہے، جن کی مشق کرنی پڑتی ہے اور جن میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس کتاب کا خلاصہ پیش کرنا نہیں، بلکہ اس فلسفے کو سمجھنا ہے کہ روزمرہ کے کاموں کو ایک فن کے طور پر کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اس کتاب میں بیان کردہ اہم فنون کا جائزہ لیں گے: خاندان کا فن، کردار سازی کا فن اور کام کا فن، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ایک کامیاب زندگی کا یہ تصور آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ آئیے اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو کتاب زندگی کی تعمیر کو ایک عمارت کی طرح دیکھتی ہے، اور اس کی بنیاد خاندان پر رکھی گئی ہے، خاص طور پر والد کے کردار پر۔ اور یہاں مصنف والد کے کردار کو ایک بہت اونچا مقام دیتے ہیں۔ وہ انسان باپ کو آسمانی باپ کی چھوٹی سی تصویر کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نا؟ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب بہت واضح اور عملی مشورے دیتی ہے کہ یہ کردار کیسے نبھایا جائے۔ جی ہاں، مشورے بہت ٹھوس ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب کہتی ہے کہ باپ کا سب سے بڑا فرض اپنے بچوں کے سامنے ایمان کا عملی نمونہ بننا ہے۔ یہ صرف نصیحت کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ صحیح۔ جب بچے اپنے والد کو عاجزی سے دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ منظر ان کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے۔ کتاب تو یہاں تک کہتی ہے کہ والد اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے عبادت کرنا سکھائے۔ یہ خاموش تعلیم کسی بھی لیکچر سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اسی عملی نقطۂ نظر سے نظم و ضبط کی بات کی گئی ہے۔ کتاب میں سزا کے بارے میں بہت مخصوص ہدایات ہیں، جیسے کہ پہلی سزا ہاتھوں اور پیروں کے پچھلے حصے پر دی جائے، لیکن چہرے پر کبھی نہ مارا جائے۔ یہاں جو بات غور طلب ہے وہ صرف یہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ کہ کیا نہیں کرنا اور کیوں نہیں کرنا۔ کتاب چہرے پر مارنے کو توہین آمیز قرار دیتی ہے، جو بچے کی روح کو زخمی کر سکتی ہے۔ یہ سزا اور تذلیل کے درمیان ایک بہت اہم فرق قائم کر رہی ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر حیرانگی طور پر جدید نفسیات سے ملتا ہے کہ نظم و ضبط کا مقصد بچے کی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے اصلاح کرنا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ کتاب کولہوں پر مارنے سے بھی منع کرتی ہے، جس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے بچے میں جنسی جذبات وقت سے پہلے بیدار ہو سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ظاہر کرتی ہیں کہ مصنف بچے کی نفسیات کی کتنی گہری سمجھ رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تعلق وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ جب بیٹا بڑا ہو جائے تو کتاب کا مشورہ ہے اس کے دوست بن جاؤ۔ یہ والد کے کردار کو ایک حکم دینے والے سے ایک رازدار اور رہنما میں بدل دیتا ہے۔ لیکن ایک انتباہ بھی ہے جو بہت اہم ہے: کبھی بھی دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی شکایت نہ کریں، اس کے برعکس ان کی تعریف کریں۔ یہ ان کی خود اعتمادی بناتا ہے اور والد کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ تو والد ایک طرح سے خاندان کا بیرونی ڈھانچہ اور روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ماں کا اثر شاید اس سے بھی زیادہ بنیادی ہے، جو بچے کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، مصنف ماں کے کردار کو حضرت مریم کی مثال سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمل کے دوران ماں کا مزاج، اس کے خیالات، حتیٰ کہ اس کی دعائیں بھی بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ اس دوران حمد گانے اور بائبل پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک دودھ پلانے کا عمل صرف جسمانی غذا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے ماں کی جذباتی اور روحانی خصوصیات بھی بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا روحانی تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بارے میں بھی ایک مشورہ بہت دلچسپ لگا۔ بچے کو خدا کا تعارف ایک مہربان ہستی کے طور پر کروایا جائے جو تمام اچھی چیزیں دیتا ہے،
لیکن مسیحی کی تکالیف اور صلیب کی کہانی 10 سال کی عمر تک نہ بتائی جائے، یہ بات تھوڑی حیران کن ہے۔ ایک طرف تو یہ بچے کی معصومیت کا تحفظ ہے، لیکن کیا مصنف کو یہ فکر نہیں کہ اس سے ایمان کی ایک نامکمل تصویر پیش ہو رہی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں مصنف کی ترجیح بچے کے ذہن میں خدا کا ایک مثبت اور محبت بھرا تصور قائم کرنا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف اور قربانی کے تصورات کو سمجھنے کے لیے ایک خاص ذہنی پختگی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کہانیاں بہت جلدی سنائی جائیں تو بچہ خوفزدہ ہو سکتا ہے اور خدا کے تصور کو درد اور اذیت سے جوڑ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے محبت کی بنیاد رکھی جائے، پھر اس پر قربانی کی عمارت تعمیر کی جائے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب خاندان کی بنیاد پر شخصیت کی ابتدائی تشکیل ہو جاتی ہے، کتاب اگلے فن کی طرف بڑھتی ہے، اطاعت۔ یہ لفظ آج کل شاید زیادہ مقبول نہیں، لیکن مصنف اسے ایک کامیاب زندگی کی کنجی قرار دیتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف، جو خود ایک راہب ہیں، اپنے ذاتی تجربے سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن بالغوں نے بچپن میں اطاعت نہیں سیکھی، انہیں بعد میں یہ سکھانا تقریباً ناممکن ہے۔ ان کے لیے اطاعت صرف حکم ماننا نہیں ہے، یہ ایک بنیادی خوبی ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے، اسکول اور کام کی جگہ پر آپ کی کامیابی کی ضمانت بنتی ہے، اور بالآخر آپ کو خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ ایک ہی دھاگے کے مختلف سرے ہیں۔ اطاعت کا یہ سفر ہمیں ایمانداری کے فن کی طرف لے جاتا ہے۔ کتاب مکمل ایمانداری کا تقاضا کرتی ہے اور خاص طور پر راز رکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ جی، اور یہاں ایمانداری کا تصور صرف سچ بولنے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا مطلب ہے قابل اعتماد ہونا۔ کتاب راز رکھنے کو، چاہے وہ خاندان کے ہوں، دوستوں کے یا پیشہ ورانہ، ایمانداری کا سب سے مقدس عمل قرار دیتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کے اعتماد کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور پھر پیسے کے معاملے میں ایمانداری آتی ہے، جسے کتاب روح کا سب سے بڑا امتحان کہتی ہے۔ بالکل، کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سب سے گہری کمزوریوں کو سامنے لاتا ہے، اور اس امتحان میں ناکامی کے نتائج کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی ڈرامائی اور ناقابل فراموش کہانی ہے۔ ہاں، بیزنطینی پوپ کی وہ کہانی جسے رشوت لینے پر پگھلا ہوا سونا پلا کر مار دیا گیا تھا، یہ ایک انتہائی بھیانک تصویر ہے۔ یہ صرف چوری کے خلاف ایک تنبیہ سے کہیں بڑھ کر محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ اس بات کی علامت ہے کہ مالی بدعنوانی ایک روحانی زہر ہے جو انسان کی روح کو اندر سے پگھلا دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ کہانی ایک استعارہ ہے۔ پگھلا ہوا سونا اس دولت کی علامت ہے جس کی وہ پوجا کرتا تھا، اور وہی دولت اس کی موت کا سبب بنی۔ مصنف کا پیغام واضح ہے، جو چیز آپ کی روح پر قبضہ کر لیتی ہے وہی اسے تباہ بھی کرتی ہے۔ ان کے نزدیک جو شخص ایک سکہ چوری کر سکتا ہے، وہ موقع ملنے پہ خدا کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ کردار کی سالمیت کا حتمی امتحان ہے۔ تو خاندان کی بنیاد پر کردار کی تعمیر کے بعد کتاب کا آخری حصہ کام کے فن کے بارے میں ہے، لیکن یہاں کام سے مراد پیشہ ورانہ کامیابی یا کیریئر بنانا نہیں ہے۔ یہاں توجہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کام کرنے پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، کتاب کام کو بہت وسیع معنی دیتی ہے اور اس کی کئی اقسام کو فن کا درجہ دیتی ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ فن دعا ہے۔ اسے خدا کے ساتھ ایک خفیہ گفتگو کہا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دنیا کے تمام کاموں سے رک کر اپنی پوری ذات کو خدا کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ یہ محض الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ ایک گہرا روحانی عمل ہے۔ دعا کے بعد تبلیغ کا فن آتا ہے۔ یہاں بھی کتاب روایتی خیال سے ہٹ کر بات کرتی ہے۔ بہترین مبلغ وہ نہیں جس کے پاس بڑی ڈگریاں ہوں، بلکہ وہ ہے جس نے خود نجات کا تجربہ کیا ہو، جیسے سامری عورت۔ بالکل، جیسے ہی اس نے مسیح کو پہچانا، وہ اپنا گھڑا وہیں چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگی تاکہ دوسروں کو بتا سکے۔ اس کے پاس کوئی تربیت نہیں تھی، صرف ایک ذاتی تجربہ تھا۔ اور پھر انڈونیشیا کے نوجوانوں کی وہ کہانی ہے جن کا لیڈر صرف 15 سال کا تھا۔ وہ کہانی تو تقریباً ناقابل یقین لگتی ہے کہ جب انہیں ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے جانا تھا اور کوئی کشتی نہیں ملی تو اس لیڈر نے پانی پر چل کر راستہ دکھایا۔ کیا مصنف اسے ایک حقیقی واقعہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یا یہ سادہ اور غیر متزلزل ایمان کی طاقت کے بارے میں ایک تمثیل ہے؟ میرے خیال میں اس کا مقصد دونوں ہو سکتے ہیں۔ مصنف کے لیے ایمان کی دنیا میں معجزے ممکن ہیں،
لیکن اس کا گہرا پیغام یہ ہے کہ خدا کی نظر میں اہلیت دنیاوی معیاروں سے مختلف ہے۔ سادگی، پاکیزگی اور خدا کی آواز سننے کی صلاحیت کسی بھی علمی ڈگری سے زیادہ اہم ہے۔ یہ کہانی عقل پر ایمان کی برتری کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تصویر ہے۔ کام کے فن میں اگلا درجہ نیک اعمال کا ہے، خاص طور پر غریبوں کی مدد کرنا، اور یہاں کتاب کا لہجہ بہت سخت اور تنقیدی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہاں زبان بہت پرجوش ہو جاتی ہے۔ غریبوں کو خدا کے چھوٹے بھائی کہا گیا ہے اور ان کی مدد کرنا براہ راست خدا کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ مصنف امیروں اور چرچ کو غریبوں کو نظر انداز کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیروں کی میز سے گرنے والے ٹکڑے ہی ملک سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی بات پر زور دینے کے لیے وہ اس بچے کی کہانی سناتے ہیں جسے جیب خرچ کے لیے 1000 مصری پاؤنڈ ملتے تھے۔ 1000 پاؤنڈ! یہ رقم جب غریبوں کے حالت زار کے ساتھ رکھی جاتی ہے تو ایک دھماکہ خیز تاثر پیدا کرتی ہے۔ مصنف یہاں کوئی رعایت نہیں برت رہے، وہ معاشرتی عدم مساوات کو پوری طرح بے نقاب کر رہے ہیں۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے۔ وہ اپنے قارئین کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے غریبوں کی خدمت کرنا صرف ایک اچھا کام نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی فریضہ اور انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اس حصے کا اختتام حمد و ثنا کے فن سے ہوتا ہے، جو ان تمام کاموں کو ایک خوشگوار شکل دیتا ہے۔ ہاں، کتاب اسے ایک آسمانی فن کہتی ہے جو زمین پر انجام دیا جاتا ہے۔ اسے عبادت کی ایک فعال اور خوشگوار شکل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس میں مردہ روایات کو توڑتے ہوئے پیانو اور آرگن جیسے موسیقی کے آلات بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ عبادت کو ایک بوجھل رسم سے ایک پرجوش جشن میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ گھر میں خوشی اور سکون لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس طرح کتاب زندگی کے دائرے کو مکمل کرتی ہے، خاندان میں محبت سے شروع ہو کر کردار کی مضبوطی سے گزرتے ہوئے اور آخرکار خدا کی حمد کے خوشگوار اظہار پر ختم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب زندگی کو مختلف فنون کے ایک سلسلے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ والدین کا فن، کردار سازی کا فن جس میں اطاعت اور ایمانداری شامل ہے، اور پھر کام اور عبادت کا فن۔ یہ ایمان اور خاندان پر مبنی ایک کامیاب زندگی کا ایک مکمل اگرچہ بہت مخصوص خاکہ پیش کرتی ہے۔ اور میرے خیال میں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ایک راہب کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، روزمرہ کے عام کاموں کو، بچے کی پرورش کرنا، ایماندار رہنا، غریبوں کی مدد کرنا، کوئی معمولی چیز نہیں سمجھتی۔ یہ انہیں ایسے فنون کے طور پر پیش کرتی ہے جن میں مہارت حاصل کی جانی چاہیے، جن کی مشق کی جانی چاہیے اور جنہیں خوبصورتی اور نفاست سے نبھایا جانا چاہیے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو کو ایک مقدس جہت عطا کرتی ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ یہ فنون ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں۔ والد بیٹے کو سکھاتا ہے اور ماں بیٹی کو۔ یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو اکثر انفرادیت، جدت اور پرانے طریقوں کو توڑنے کو اہمیت دیتی ہے، ایک کامیاب زندگی کی تعریف میں ایسی روایتی اور وراثت میں ملی حکمت کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟